بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے جنت کی ضمانت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے اور یعنی گویا کہ ہم سبھی کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اگر 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں اس کے عوض جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہاں یہ بات یوں سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں اس حقیقت سے سبھی واقف ہیں اور ہر کوئی آگاہ ہے کہ وہ مال، بازار میں وہ سامان کہ جس کی ضمانت ہو، گارنٹی ہو، اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوا کرتی ہے بنسبت اس مال کے کہ جس کی نہ کوئی ضمانت ہو نہ کوئی گارنٹی ہو۔ کہ ضمانت کی وجہ سے کہ 2 سامان ہیں ایک ہی جیسے لیکن ایک پر ضمانت دی جا رہی ہے، دوسرا بغیر ضمانت کے ہے، تو وہ سامان کہ جس پر ضمانت یعنی گارنٹی موجود ہے تو اس کی قدر و قیمت اور اہمیت بہت زیادہ ہوگی اور ہر کوئی بے خوف و خطر اور یہ کہ مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ اسے خریدنے کی کوشش کرے گا کہ ضمانت موجود ہے۔ پھر مزید یہ کہ اگر وہ ضمانت، وہ گارنٹی کسی ایسے شخص کی طرف سے ہو یا ایسے ادارے کی طرف سے ہو کہ جس کی بڑی اچھی شہرت ہو تو پھر اس ضمانت کی مزید اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق و امین، اللہ کے نبی اور پیغمبر بلکہ اشرف الانبیاء والمرسلین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ضمانت ہے، اور جس چیز کی ضمانت دی گئی ہے وہ چیز بھی بہت ہی قیمتی ہے، یعنی جنت۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہیے اور اس جانب ہمیں ہمیشہ خلوص دل کے ساتھ کوشاں و سرگرداں رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ضمانت دی ہے، ضمانت دینے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضمانت دی گئی ہے جنت کی کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جن کاموں کے ذریعے ضمانت دی گئی ہے کہ تم اگر یہ 6 کام کر لو گے تو یہ 6 کام یہ بہت ہی آسان ہیں، یہ کوئی بڑے مشکل کام نہیں ہے۔ لہذا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس جانب خلوص دل کے ساتھ توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیا کام ہیں کہ ہم انہیں انجام دیں، پھر اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جنت کی ضمانت مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان هو الا وحی یوحی، اللہ عز و جل کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ بات ڈالی جاتی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے بارے میں جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی کی بنا پر ارشاد فرماتے ہیں۔ جو کچھ بھی ارشاد فرمایا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو فرمائے کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی اگر ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، جب وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو، پورا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو امانت ادا کر دو، واپس کر دو، یعنی خیانت نہ کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، یعنی دست درازی نہ کرو، کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز فرمائے کہ جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ مسلمان کے لیے جھوٹ سے بچتے رہنا، اور یہ کہ ہمیشہ سچ بولنے کی فکر و جستجو کرتے رہنا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، اور یہ کہ معاملہ کیسا ہی نازک کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، مگر یہ کہ انسان جھوٹ کا سہارا نہ لیا کرے، ہمیشہ سچ ہی بولا کرے۔ یہ چیز مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، تم ہمیشہ سچ ہی بولتے رہو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ دیکھو یہ جو سچ ہے یہ تمہیں پہنچاتا ہے بھلائی کی طرف۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ جو بھلائی ہے، جو نیکی ہے، یہ تمہیں پہنچاتی ہے جنت کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، کوئی انسان ہمیشہ سچ ہی بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کے بارے میں وہ سوچتا بھی رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ تو انسان کی زبان پر بھی سچ ہو کہ وہ سچ بولتا رہتا ہے، اور یہ کہ اس کے دل میں بھی سچ ہو کہ وہ سچ کے بارے میں بھی سوچتا بھی رہتا ہے۔ تو دل میں بھی سچ ہو، زبان پر بھی سچ ہو، اس کی باتیں بھی سچی ہوں، اور اس کے کام اور طور طریقے بھی اچھے ہوں اور سچے ہوں۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ جس کی دین اسلام میں بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب تم وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، وعدہ وفا کرو۔ اس کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان جو کہ وعدے کا پابند ہو، وعدہ پورا کیا کرتا ہو، تو دوسرے سبھی لوگوں کو اس کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے میں چونکہ اس پر اعتماد ہے، اس پر بھروسہ ہے، تو یوں ہر کوئی اس کی طرف سے مطمئن رہا کرتا ہے، بے فکر رہا کرتا ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر وعدہ وفا کرنے کی بجائے وعدہ خلافیوں کے سلسلے ہوں تو پھر نہ وہاں بھروسہ ہوگا، نہ اعتماد ہوگا، اور یہ کہ پھر معاشرے میں بے چینی پھیل جائے گی۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم وعدے کو پورا کیا کرو، کیونکہ وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف سے قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کسی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا تو پھر اسے پورا کیوں نہیں کیا۔ اور تیسری چیز ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو
تم اس میں خیانت نہ کرو کہ جب وہ تم سے تقاضا کرے اپنی امانت کی واپسی کا تو بغیر کسی ٹال مٹول کے اور بغیر کسی خیانت یا کمی بیشی کے اسے اس کی چیز، اس کی امانت اس کے حوالے کر دی جائے، جیسا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کسی میں امانت نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے، کہ یہ ایمان اور یہ امانت یہ ایک ہی چیز ہے، دونوں کی اصل ایک ہی ہے کہ اگر امانت ہوگی تو ایمان بھی برقرار رہے گا، سلامت رہے گا، لیکن اگر کسی میں امانت نہیں ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ایمان سے بھی محروم ہے، یہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، یعنی مومن تو وہ ہے کہ جس کی طرف سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں مطمئن رہیں، مأمون رہیں، بے فکر رہیں کہ کسی کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، سب امن میں رہیں اس کی طرف سے، تو یہ ہے حقیقی مومن۔ تو امانت ادا کرنے کی اور یہ کہ امانت داری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی فکر و جستجو کرتے رہنا۔ اور چوتھی چیز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرتے رہو، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم کبھی زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ یہ تو بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، اور یہ کہ اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو زنا ہے، بدکاری ہے، بے راہ روی ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ آخرت میں جو پکڑ ہوگی، جو عذاب ہوگی، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ دنیا میں ہی فرمائے کہ وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے، کہ جو لوگ بے راہ روی کا شکار ہوا کرتے ہیں کہ آوارہ گردی ہے، مثلاً بے راہ روی ہے، تو پھر یہ کہ آپ اس میں گھروں میں اس چیز کے نتیجے میں شکوک و شبہات دلوں میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اور یہ کہ تعلقات ٹوٹنے لگتے ہیں، رشتے بگڑنے لگتے ہیں، کہ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کو اگر آپس میں ایک دوسرے کے کردار پر شک ہونے لگے تو پھر نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے یا اللہ جانے کس کی اولاد ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں کیا سکون ہوگا، وہاں تو بربادیاں ہی ہوں گی۔ اور پھر مزید یہ کہ جو مہلک اور جان لیوا قسم کی بیماریاں جو کہ بے راہ روی کی وجہ سے انسان جن میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے، اور کس قدر بدبختی کی ہے یہ بات کہ کوئی شخص برائی کا ارتکاب کرے، پھر اس کے بعد اس برائی کے ارتکاب کی وجہ سے جس جان لیوا بیماری میں وہ پھنس گیا ہے، اب وہ اپنی یہ برائی کے نتیجے میں یہ بیماری لیے ہوئے گھر میں جو کوئی پاک دامن جو اس کی شریک حیات ہے، زندگی کی ساتھی ہے، گھر میں جو بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، اب اسے بھی موت کے منہ میں دھکیلے اور اسی بیماری کا شکار اسے بھی بنا دے اپنی برائی کی وجہ سے، یقیناً یہ بہت ہی بدترین حرکت ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کیونکہ نگاہ کی وجہ سے ہی ہر برائی کی ابتدا نگاہ سے ہوا کرتی ہے، کہ وہ شخص جو کہ اپنی نگاہ کو برائی سے اور حرام سے بچانے کی فکر نہیں کیا کرتا، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائی کے نتیجے میں ہی یہ سلسلے آگے بڑھ جایا کرتے ہیں بسا اوقات۔ لہذا اپنی نگاہوں کو پست رکھنا اور یہ کہ بدنگاہی سے اپنی آنکھ کو بچا کر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اسی میں ان کے لیے بہتری ہے۔ اور یہی حکم پہلے مردوں کو دیا گیا اہل ایمان کو، پھر یہی حکم دیا گیا عورتوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نظروں کو نیچے رکھیں، اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بدکاری سے بچائیں۔ تو اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ جو کوئی اپنی آنکھ کو بچا کر رکھے گا بد نگاہی سے، تو پھر آگے کے جو معاملات ہیں، جو برائیاں ہیں، جو بدکاریاں ہیں، وہ ان سے بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنی نگاہ کو بچائے گا نہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ شاید وہ آگے کا جو معاملہ ہے، جو برائی ہے، اس کا شکار بھی ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے ہاتھوں کو بچا کر رکھو۔ یعنی انسان اپنی اس زندگی میں دوسروں کے ساتھ مار پیٹ کے سلسلے، زد و کوب، اور یہ کہ کسی پر ہاتھ اٹھانا، تو ان چیزوں سے انسان اپنے ہاتھوں کو بچا کر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ باقی تمام مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے سلامت رہتے ہوں۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، مر رجل بغصن شوك على ظهر الطريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة۔ ایک بار ایک شخص کسی راستے میں چلا جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی راستے میں کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی، گری ہوئی کوئی شاخ، کوئی ٹہنی وہاں گری پڑی ہے راستے میں، اور اس میں کانٹے بھی ہیں۔ تو اس نے ان کانٹوں کو، اس شاخ کو وہاں سے ہٹا دیا، اور دل میں یہ سوچا کہ میں اس لیے ہٹا دوں کہ آنے جانے والوں کو ان کانٹوں کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس جذبے کی بنا پر اس نے یہ اچھا کام انجام دیا، تو اس پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا گیا۔ تو جب اللہ نے یہ ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یہ صحت دی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے یہ ہاتھ پاؤں، ان سے اچھے کام کیا کریں، کہ جس طرح اس شخص نے یہ اچھا کام کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کانٹوں کو ہٹا دیا، تو جنت کا مستحق قرار پایا۔ نہ یہ کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے اس ہاتھ سے اور اس صحت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، ان لوگوں پر کہ جو کمزور ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات روا رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔